مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ محترمہ رضیہ بیگم بنت مرحوم مغفور محترم احمد علی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ترحیم ہے، یعنی مجلس ایصال ثواب۔ ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، ایصال ثواب یعنی ثواب کا پہنچانا۔ یہ ہمارے دین مبین اسلام میں ایک ایسا باب ہے، ایک ایسا دروازہ ہے جو ہمارے مرحومین کے لیے دروازہ رحمت بنا ہوا ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی اگر عالم برزخ میں جہاں پر روحیں ہیں وہاں پر اگر خدا نخواستہ کچھ کمی ہے تو ایصال ثواب کے ذریعے، مجلس کے ذریعے اس کمی کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے مومنین، یہ جو مجلس ہو رہی ہے، ہم جب یہ مجلس پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب کسی مرحوم یا مرحومہ تک بھیجتے ہیں تو فرشتے اس ثواب کو ایک نوری طبق میں لے جا کر اس مرحوم یا اس مرحومہ تک لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ تحفہ ثواب کی شکل میں تمہیں بھیجا ہے۔ واقعات اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیں کہ عالم برزخ میں مومنین کی فائل کلوز نہیں ہوتی، بلکہ جو عمل انہوں نے دنیا میں کیا ہے، اگر کوئی کار خیر کیا ہے صدقہ جاریہ کے عنوان سے، تو وہ فائل کنٹینیو ایکٹیو رہتی ہے، متحرک رہتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کسی نے ایک ہاسپٹل بنا دیا، ایک مسجد بنا دی، ایک مثلا یتیم خانہ بنا دیا، تو جب تک یہ چیزیں ایکٹیو رہیں گی، فعال رہیں گی، نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، یتیم بچوں کی کفالت ہوتی رہے گی، اس مرحوم کے نام اعمال میں
ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ مر گیا اگر کوئی شخص تو اب اس کے بعد اس کی فائل بند ہو گئی، نہیں، اگر اچھے اولاد، اچھے فرزند کو چھوڑ کر جاتا ہے تو یہ فرزند خود جو ہے اس باپ کے لیے، اس مرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ لہذا مومنین، بہت ہی ضروری یہ ہے کہ ہم جب اس دنیا میں رہیں تو کار خیر کریں، اور ایسا کام کر کے جائیں کہ جب اس دنیا میں نہیں ہیں تو ہمارا نام اعمال جو ہے وہ ثواب کے ذریعے سے وزنی ہوتا رہے۔ چونکہ مجلس ایصال ثواب ہے، لہذا مومنین میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اسی موضوع پر کچھ باتیں، کچھ عرائض آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں۔ اس مجلس کی مناسبت سے جن لوگوں نے یہ مجلس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی ہے، بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ اس مجلس کو انہوں نے برگزار کیا ہے۔ اللہ اس ماہ مبارک رمضان کے طفیل میں ان تمام بانیان مجلس کی دلی حاجتوں کو، جو شرعی حاجتیں ہیں پروردگار، جو ان کی دعائیں ہیں، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، اور تمام مومنین مومنات بلکہ تمام عالم انسانیت کو اس وبا سے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے نجات پروردگار مرحمت فرما۔ یا اللہ، اے خدا کریم، اے ارحم الراحمین، تجھے تیری ذات کا واسطہ، تجھے تیری عزت کا واسطہ، اے پروردگار، اس بیماری کو جسے کرونا کہا جاتا ہے، پروردگار اسے نابود فرما۔ آئیے مومنین، جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے آج کی تقریر کا، آج کی مجلس کا، وہ ہے سکرۃ الموت۔ یہ سکرۃ الموت کسے کہتے ہیں؟ سکرۃ الموت یعنی جب انسان کا دم نکل رہا ہو، جب اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہو، تو اسے عربی میں سکرۃ الموت کہا جاتا ہے، اردو زبان میں جاں کنی کا عالم کہا جاتا ہے، یا عالم نزع کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو انسان کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ قاف کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ بہت توجہ کیجیے گا عزیزو، بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی آیتوں کو پڑھ کر۔ آپ ذرا غور تو کریں خدا کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھو، تم یہ تصور کرو، جاءت سکرۃ الموت، یہ عالم نزع آ پہنچا ہے۔ تم یوں خیال کرو، یوں تصور کرو کہ دم نکلنے کا جو وقت ہے، جو گھڑی ہے، وہ آن پہنچی ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی وقت ہے کہ جس سے تم فرار اختیار کر رہے تھے، جس سے تم بھاگنا چاہتے تھے، لیکن میرے بندو، بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ دیکھو، اگر تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو، کہیں بھی چلے جاؤ، موت تمہیں پکڑ لے گی۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ تو موت وہاں بھی تمہارا پیچھا کرے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے مومنین کہ یہ سکرۃ الموت جو ہے، قرآن نے کہا ہے کہ یہ آئے گا ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کو عالم نزع سے گزرنا ہوگا، جاں کنی کا عالم دیکھنا ہوگا۔ موت کے وقت، موت کے سکرات کا جو وقت ہوتا ہے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بہت ہی شدید ہوتا ہے۔
اس لیے اس مشکل مرحلے کو اگر آسان کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا. اور روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو سکرۃ الموت کی جو تکلیف ہے اس سے وہ محفوظ رہتا ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی صلہ رحم کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت سے پیش آتا ہے، تو وہ عالم نزع کی جو مشکلات ہے، جو تکلیف ہے، اس سے وہ محفوظ رہتا ہے. اس لیے ضروری یہ ہے مومنین کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دیں، تاکہ جب ہمارا دم نکل رہا ہو، ہماری روح نکل رہی ہو، تو ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. 3 مرحلے ہیں، یاد رکھیے گا، 3 مرحلے ہیں جو بہت ہی سخت ہیں. یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسے پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، شاید کوئی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. 3 مرحلے ایسے ہیں جو بہت زیادہ سخت ہیں. ان میں سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ ولادت کا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ جو ہے وہ عالم نزع کا ہے، دم نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے، جب روح انسان کے بدن سے نکل رہی ہو، تو یہ وقت جو ہے بہت ہی سخت اور بہت ہی دشوار ہوتا ہے. اور تیسرا مرحلہ کون سا ہے کہ جب یہی انسان روز قیامت جو ہے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جب اپنی اپنی قبروں سے نکالا جائے گا، تو یہ لمحہ بھی انسان کے لیے بہت ہی سخت ہوگا. یہ 3 مرحلوں سے ہر انسان کو گزرنا ہے، عالم نزع سے گزرنا ہے. اس سے پہلے ولادت کا جو مرحلہ ہے، اس کے بعد عالم نزع کا جو مرحلہ ہے، اور تیسرا جو ہے میدان محشر میں جو ہے جب اس کے جسم اور روح کو آپس میں ملایا جائے گا، اور حشر کے میدان میں یہ انسان جو ہے اپنے جسم کے ساتھ میدان محشر میں ظاہر ہوگا. تو یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم مرحلہ ہے. لہذا مومنین، ہمیں جو ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس مجلس کے طفیل میں بہت ہی جاذب، بہت ہی جالب اور بہت ہی خوبصورت ہے یہ واقعہ. لیکن اس کے پہلے میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی سورہ حشر کی آیت نمبر 16 کی تلاوت آپ کے سامنے کروں. ارشاد ہوتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 16 میں، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. قرآن کیا کہہ رہا ہے عزیزو؟ توجہ کریں گے. شیطان کہتا ہے انسان سے کہ کافر ہو جا، اور فلما کفرا، اور جب یہ انسان کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا انی بریء منک، میں تو تم سے اظہار برات کر رہا ہوں، میں تم سے دوری اختیار کر رہا ہوں، تمہارا اور ہمارا کوئی ربط نہیں ہے، تمہارا اور ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین. شیطان کہہ رہا ہے. سورہ حشر کی آیت نمبر 16 ہے. آپ خود اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شیطان پہلے عالم نزع کے موقع پر آتا ہے. توجہ کیجئے گا. جب دم نکل رہا ہو تو وہ ہمارے اعمال کو، ہمارے ایمان کو متزلزل کرنا چاہتا ہے، ہمارے ایمان کو مشکوک کرنا چاہتا ہے. اور اس کے بعد جب ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے تو کہتا ہے انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. اور جب ہمارے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے یاد رکھیے گا کہ ایمان پر رہ کر زندہ رہنا، ایمان پر یہ آسان ہے، لیکن ایمان کو لے کر اس دنیا سے اس دنیا تک چلا جانا یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے. اس لیے ایک مشہور و معروف پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محمد اور آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے. یہ نہیں کہا
हुजूर ने ये नहीं कहा, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो हमारी मोहब्बत में ज़िंदा रहे वो शहीद है। क्यों? इसलिए कि ज़िंदा रहना तो आसान है, लेकिन ईमान को इस दुनिया से उस दुनिया तक ले जाना ये मुश्किल काम है। इसलिए पैगंबर ने फरमाया जो मर जाए मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत के साथ वो जो है शहीद मरता है। शायद मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। इसलिए जो आलम नज़ा का मरहला है, यहीं से जो है हम अपने ईमान को ट्रांसफ़र करते हैं, अपने ईमान को लेकर जाते हैं। अगर शैतान ने बहका दिया, अगर हमारा ईमान कमज़ोर होता है तो शैतान हम पर हावी हो जाता है, शैतान हम पर गालिब हो जाता है। इसलिए रवायतों में आया है कि जिसका दम निकल रहा हो, घर वालों को चाहिए कि उनके पास कलेमा, उनसे कहें कलमा पढ़ने के लिए। चुनांचे यही हुआ। ईरान का एक शहर है मशहद मुक़द्दस, ये वाक़या सुने इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही लुत्फ़ आएगा। बहुत ही जाज़िब ये वाक़या है। मशहद मुक़द्दस में एक आलिम दीन है, उनका एक शागिर्द है, वो जाकनी का आलम आता है, उसका दम निकल रहा है। घर वालों ने कहा उस्ताद को बुलाया जाए, ये आलिम दीन है, इन्हें बुलाया जाए। आलिम दीन जब आए तो उससे कलमा पढ़ने के लिए कहते हैं और कहते हैं कहो बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह वो ज़बान पर जारी करना चाहता है, लेकिन देखते हैं लोग और ख़ुद ये आलिम दीन मुशाहिदा करते हैं कि ये कहता है न शिकन नमी गुयम, मत तोड़ो मैं नहीं कहूँगा। ये अजीब व गरीब बेरब्त जुमला है, इसका कोई माना नहीं है। ये अजीब बात कह रहा है, न शिकन नमी गोयम, तोड़ो नहीं मैं नहीं कहूँगा। अजीब जुमला है ना, आपको भी अजीब सा लग रहा होगा। ये क्या है? इस जुमले का क्या मतलब है? न शिकन नमी गोयम, तोड़ो मत मैं नहीं कहूँगा। चुनांचे ये उस्ताद भी परेशान, आलिम दीन भी परेशान कि जब ये ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह जारी करना चाहता है तो इसकी जगह पर निकलता है न शिकन नमी गोयम। लेकिन अल्लाह को उसे ज़िंदगी देना मकसूद था और वो जो है जिंदा वो वापस आ गया, यानी उसकी रूह उसके बदन से नहीं निकली। किताबों में ये बात नहीं लिखी है, लेकिन मेरा नज़रिया ये है शायद इस हालत में इसको लाकर और फिर वापस जो है इसे दोबारा एक तरह की ज़िंदगी देने का मकसद ये हो कि एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही अहम पैगाम जो है हम तक देने की ये कोशिश की जा रही है। वो पैगाम क्या है वो सुनिए अजीज़ों। वो पैगाम क्या है उसे आप समाअत फरमाएं और फिर आप समझेंगे कि ये सकरतुल मौत क्या है, ये आलम नज़ा क्या है, ये जाकनी का आलम क्या है, फिर आप समझेंगे। और एक बहुत ही अच्छा मैसेज है जो इस मजलिस के ज़रिए से मैं आज आपको देना चाहता हूँ। मजलिस का मकसद ही यही होता है, हमारी तकारीर का मकसद ही यही होता है, वाज़ व नसीहत का मकसद ही यही होता है कि कोई मैसेज और कोई पैगाम जो है वो आपकी खिदमत आलिया में इसके प्लेटफार्म के ज़रिए से दिया जाए। वो जो है वापस आ गया एक तरह से, यानी रूह अभी निकली नहीं थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक तरह से वो दुनिया से रुखसत नहीं हुआ और उसको जो है शिफा मिली, सेहत मिली। जब वो कुछ बोलने के काबिल हुआ तो उस्ताद ने अपने शागिर्द से पूछा ये बताओ कि जब मैं तुमसे ये कह रहा था कि कलमा पढ़ो तो तुम जो है उसके जवाब में कह रहे थे न शिकन नमी गोयम, तोड़ो मत मैं नहीं कहूँगा। कहा हाँ, बात यह है कि जब मेरा आलम नज़ा आया, जब रूह निकलने का वक्त आया तो देखा कि कोई मेरी निगाहों के सामने है और मेरी सबसे महबूब और प्यारी चीज़ जो थी वो मेरी वॉच और मेरी घड़ी थी। वो सामने आता है, मेरी घड़ी को उठाता है और उसके एक हाथ में हथौड़ी होती है और वो ये कहता है कि अगर तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, तुमने अगर कलमा पढ़ा तो याद रखो मैं तुम्हारी घड़ी तोड़ दूंगा। तो मैं उससे कहता था न शिकन नमी गोयम, मत तोड़ो मैं नहीं कहूँगा, यानी मैं कलमा नहीं पढ़ूँगा। तो आपने अंदाज़ा लगाया अजीज़ों,
آپ نے دیکھا کہ شیطان جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے ہمارا دشمن ہے. اس لیے سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے الم آحد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے بنی آدم، اے گروہ آدم، اے بنی نوع انسان، کیا ہم نے عالم ارواح میں، جب تم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، عالم ارواح میں تھے، یاد رکھیے گا اس سے پہلے ہم جہاں پر رہتے تھے وہ عالم ارواح ہے، وہاں سے اس دنیا میں آئے، یہ عالم اجسام ہے. جب ہم وہاں پر تھے تو اللہ کہتا ہے کہ کیا ہم نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ تمہیں جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے کہے گا، وہ دھوکے باز ہے، لہذا تم جو ہے اس کے دھوکے میں نہ آنا. لیکن ہوا یہ کہ انسان نے جو ہے شیطان کی پرستش شروع کر دی الگ الگ اعتبار سے. تو شیطان کیا ہے؟ ہمارا دشمن ہے. وہ مختلف طریقے سے جو ہے ہمیں بہکاتا ہے. یاد رکھیے گا، میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات میں کہتا ہوں کہ شیطان جو ہے، میں نے ایک تقریر میں وہاں کے لوگوں سے جو آڈینس تھی ان سے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ شیطان اچھی جگہ پر رہتا ہے یا خراب جگہ پہ. تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے کہا شیطان کیونکہ خراب ہے تو وہ خراب ہی جگہ پر رہے گا. میں نے پوچھا شیطان شراب خانے میں جاتا ہے یا مسجد میں جاتا ہے؟ تو اکثریت نے یہ کہا شراب خانے میں جائے گا کیونکہ وہ اس کی جگہ ہے، مسجد میں کیوں آئے گا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ شراب خانے میں نہیں جاتا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے. کیا مقصد ہے؟ کیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے؟ نہیں. شراب خانے میں تو آٹومیٹک اس کا کام ہو ہی رہا ہے. وہ بیوقوف تھوڑی ہے کہ اپنا وقت برباد کرے گا، اپنا وقت ضائع کرے گا. بلکہ شیطان جو ہے مسجد میں اس لیے آتا ہے کہ نمازیوں کے درمیان اختلاف پیدا کرے. اس لیے آپ دیکھیں کہ مختلف موقعوں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کو جھگڑا جو ہے مسجدوں میں ملتا ہے. صدر کا جھگڑا، سیکریٹری کا جھگڑا، ٹرسٹی کا جھگڑا، یہ سارے جھگڑے کس لیے ہوتے ہیں؟ اس لیے یہ جھگڑے جو ہیں آپ کو شراب خانے میں نہیں ملیں گے بلکہ مسجد میں یہ اختلاف، یہ جھگڑا ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں شیطان ایکٹیو رہتا ہے، فعال رہتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، وہ آپس میں مومنین کے درمیان جو ہے اختلاف پیدا کرتا ہے، دشمنی پیدا کرتا ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، آپ بھی سنیں، کیا زبردست بات ہے کہ مثال کے طور پہ اگر مسجد میں جو ہے دو مومن سے آپس میں جھگڑا ہو جائے تو فوراً جو ہے وہ مومن، دو مومن ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہم کبھی مسجد میں نہیں آئیں گے کیونکہ یہاں پر جو ہے جھگڑا ہوتا ہے، یہاں پہ لڑائی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اگر مسجد میں جھگڑا ہو جائے تو پھر وہ لوگ مسجد میں آنا بند کر دیتے ہیں. لیکن کیا عجیب بات ہے نا، اگر شراب خانے میں دو شرابی جو ہیں ان کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ شراب خانے میں جھگڑا ہو رہا ہے لہذا کل سے ہم شراب پینا بند کر دیں گے، کل سے ہم شراب خانے میں آنا بند کر دیں گے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مثلا ٹرین میں بیٹھے ہوئے دو لوگ ہیں، آپس میں جھگڑا ہو جائے تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اب ہم ٹرین میں سفر کرنا بند کر دیں گے. لیکن مسجد میں اگر جھگڑا ہو رہا ہے تو مسجد میں آنے کے لیے فوراً یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم کل سے مسجد میں نہیں آئیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شراب خانے میں شیطان نہیں ہے جو ان کو جو ہے مشکوک کرے اور ان کو متزلزل کرے، بلکہ شیطان جو ہے وہ مسجد میں رہتا ہے، لہذا وسوسے پیدا کرتا ہے، وہم اور شک پیدا کرتا ہے. یہ دیکھو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اچھے لوگ جو ہیں نہیں رہتے ہیں، جبکہ مسجد میں اچھے لوگ ہوا کرتے ہیں. لیکن شیطان ایکٹیو ہوتا ہے، شیطان
फ़आल हो जाता है अच्छी जगहों पर। लिहाजा अल्लाह ने कहा अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। देखो तुम जो है वो शैतान की परस्तिश न करना, क्योंकि शैतान जो है वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इसलिए अजीज़ों याद रखिएगा कि आलम नज़ा का जो मौका है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही अहम होता है, और हमें जो है इस मौके के लिए ख़ुद को स्ट्रांग करना है, अपने ईमान को मजबूत करना है, ताकि जो है जब हम दुनिया से जाएं तो दौलत ईमान लेकर जाएं। एक बड़ी शख्सियत आलम इस्लाम की, आप सब इनका नाम जानते हैं, ईरान के इनकलाब के बानी हज़रत इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह हैं। जब इनकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आया है तो कहते ये हैं कि इनके बेटे के बेटे इमाम ख़ुमैनी के पोते, ग्रैंड सन ऑफ इमाम ख़ुमैनी जो हैं, ये बहुत छोटे से उस वक्त थे, चंद साल इनकी उम्र थी, और इमाम ख़ुमैनी इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, बहुत ज़्यादा मानूस थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। लोगों ने मुझे बताया और मैंने किताब में भी इस वाक़े को देखा है कि इमाम ख़ुमैनी ने आखिरी वक्त में ये कह दिया था कि देखो, उसका नाम था अली, इमाम ख़ुमैनी के पोते का नाम था अली, का देखो अली को जो है मेरे कमरे में आने न देना। बड़ी अजीब बात है ना, इमाम ख़ुमैनी को ये बात मालूम थी कि अब उनकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त है ना। एक तो ये जो वलीउल्लाह होते हैं वो जान लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त कब है। तो ये इम्पोर्टेंट बात तो ये है, पहली अहम बात तो ये कि इमाम ख़ुमैनी को ये मालूम था कि अब देखो इस वक्त जो है मेरा दम निकलने वाला है, लिहाजा मेरा पोता जो है, मेरे बेटे का बेटा अहमद ख़ुमैनी का बेटा जो है वो रूम में और कमरे में ना आने पाए। और दूसरी बात ये है कि जब वो मेरा बेटा जो है, उस मेरे बेटे का बेटा यानी मेरा पोता जो है अली जिसका नाम है, वो उस मौके पर रहेगा तो शैतान जो है उसके लिए वसवसा, उसके ज़रिए से ईमान को मुतज़ल्ज़िल करने की कोशिश करेगा। याद रखिएगा, ये इमाम ख़ुमैनी ने ये जो बात कही है ना, ये जो बात कही, ये एहतियात है। औलियाउल्लाह ऐसे ही होते हैं। शैतान की क्या मजाल है कि इमाम ख़ुमैनी को बहका सके, लेकिन शायद ये उनका एहतियात हो या हमें जो है मैसेज देना चाहते हों। इसलिए जाकनी का जो आलम होता है मोमिनीन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम होता है। चुनांचे एक वाक़या और आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहता हूँ कि एक वाक़या जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो अहम है, और वो ये है कि एक शख्स है जिसकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त है, दम निकल रहा है और ये आवाज़ दे रहा है, इससे कहा जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह रहा है, बल्कि कहता हुज़्मतुन बिफ़लसिन, हुज़्मतुन बिफ़लसिन, एक गट्ठर मसलन 1 रुपए में, एक गट्ठर 1 रुपए में। लोग परेशान हो गए, ये क्या कह रहा है। तो बाद में मालूम ये हुआ कि ये जो हुज़्मतुन बिफ़लसिन है ये असल में लकड़हारा है, ये लकड़ियाँ बेचता है और उस गट्ठर को अपने दोष पे अपने कंधे पर रख कर ये आवाज़ लगाता था हुज़्मतुन बिफ़लसिन। इसको शौक़ था इसी काम से, लिहाजा जब दम भी निकल रहा है तो इसकी ज़बान पर जो है वही कलिमा है, वही लफ्ज़ है हुज़्मतुन बिफ़लसिन, हुज़्मतुन बिफ़लसिन। इसलिए यहाँ पर एक आरिफ बिल्ला ने बड़ी प्यारी बात कही। देखो याद रखो, अपनी ज़बान पर अल्लाह अकबर जारी करो, अपनी ज़बान पर या रसूल अल्लाह कहो, हमेशा ज़बान पे जारी रखो, और या अली कहो। क्यों? इसलिए कि जब इन नामों की आदत डाल लोगे
تو تمہاری زندگی کا آخری وقت بھی ہوگا، تو اس موقع پر جو ہے تمہاری زبان سے اللہ اکبر کا نام نکلے گا، یا اللہ کا نام نکلے گا، یا رسول اللہ تمہاری زبان سے جاری ہوگا، یا علی تمہاری زبان سے جاری ہوگا۔ اس لیے جنہوں نے عادت ڈال لی ہے ایسے ناموں کی، انشاءاللہ جب وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو وہ بھی اللہ اکبر، یا رسول اللہ اور یا علی کہتے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے عزیزو، اس دنیا میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں ایسے بزرگ ہستیوں کو اپنی زبان، ان کے ناموں کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ بس مومنین، زیادہ وقت مجھے آپ کا لینا مقصود نہیں ہے۔ مختصر آن لائن جو مجلس ہوتی ہے وہ بہت ہی مختصر ہوتی ہے، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہے۔ ہاں عزیزو، ہمارا عنوان جو تھا، آپ نے غور کیا، سکرۃ الموت کے عنوان پر ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی کہ ماں کی زندگی کا آخری وقت جو ہوتا ہے وہ کتنا اہم ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ موقع ہے، یہ زندگی کا جو آخری لمحہ ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ کوئی پوچھے حسین ابن علی سے کہ یہ زندگی کا یہ آخری لمحہ جو ہے وہ کتنا اہم ہوا کرتا ہے۔ ہاں عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں وہ عظیم جہاد کیا ہے، وہ عظیم جنگ کی ہے کہ شام و کوفہ کی فوجیں جو ہیں وہ کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں، الامان الحفیظ کی سزائیں بلند ہونے لگیں۔ ہاں عزادارو، امام حسین فرزند فاطمہ، فرزند علی نے تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک زبردست حملہ کیا، ایک زبردست حملہ کیا۔ ہاں عزادارو، ایک وقت وہ بھی آیا کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، تلوار کو نیام میں رکھنا تھا کہ بھاگی ہوئی فوج جو ہے وہ واپس آنے لگی اور چاروں طرف سے حسین کے اوپر حملے شروع ہو گئے۔ جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار سے حملہ کر رہا ہے، جس کے پاس تیر ہے وہ تیر سے حملہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا عزیزو، وہ وقت بھی آیا کہ حسین کا سر قلم کر دیا گیا، نو کے نیزہ پر بلند کیا۔ ہاں عزادارو، دشمن نے سوچا یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم معاذ اللہ حسین کی توہین کریں گے، لیکن جیسے ہی حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا، امام حسین نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک حسین مظلوم جو ہیں نو کے نیزہ کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میرا مولا حسین یہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے بلکہ دنیا والوں کو بتا رہا ہے تم یہ نہ سمجھنا کہ حسین قرآن سے الگ ہے، دیکھو حسین قرآن سے اس طریقے سے وابستہ ہے کہ سر اور تن میں جدائی ہو گئی ہے، حسین کا سر حسین کے جسم سے الگ کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی نو کے نیزہ پر میں قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ میرے نانا رسول خدا نے جو کل یہ کہا تھا کہ اہل بیت اور قرآن میں جدائی ممکن نہیں ہے، ہاں میرے نانا نے صحیح کہا تھا، دیکھو میرا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے لیکن پھر بھی میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ عزادارو، ایک صحابی رسول نے جب کوفے کے بازار میں امام حسین کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے سورہ کہف کی وہ آیت پڑھی کہ اصحاب کہف و رقیم کی جو داستان ہے وہ بہت زیادہ عجیب ہے، تو ایک مرتبہ صحابی رسول نے کہا ہاں مولا، آپ کی داستان تو اصحاب کہف سے زیادہ عجیب ہے۔ ہاں عزادارو، یہ قافلہ جو ہے کوفے پہنچ گیا، لٹا ہوا قافلہ، اسیروں کا قافلہ یہ کوفے پہنچ گیا۔ بس میں ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ خوب گریہ کریں گے۔ امام حسین کی بیٹی سکینہ ہے جو پیاسی ہے، ایک مرتبہ اپنی پھوپھی سے کہتی ہے، پھوپھی اماں مجھے معلوم ہے کہ پانی آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن کیا میرے لیے پانی کا کچھ انتظام ہو جائے گا؟ میرے لیے پانی کا کچھ انتظام ہو جائے گا؟
अज़ादारों, उसी कूफे में एक मुअज़्ज़मा थी जो अपने छत के ऊपर खड़ी हुई इस आवाज़ को सुन रही थी, इस मंजर को देख रही थी। करीब आई, आवाज़ दी, बीबी आप प्यासी है ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वो बीबी पानी लेकर आई, जनाब ज़ैनब के हाथ में वो कूज़े आब दे दिया, वो पानी का प्याला दे दिया, लीजिए इस बच्ची को पानी पिला दीजिए, बहुत प्यासी मालूम हो रही है, बहुत सितम दीदा मालूम हो रही है, इसे पानी पिला दीजिए। जनाब ज़ैनब ने उसका शुक्रिया अदा किया और इतने में बीवी कहती है, जब ये पानी पी ले ना, जब आपकी ये बच्ची पानी पी ले, तो हमने सुना है कि जो सितम दीदा हैं, जो मजलूम हैं, उनकी दुआएं मुस्तजाब होती हैं, इससे कहिएगा कि मेरे लिए 3 अदद दुआ कर दे। जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटी सकीना पानी बाद में पीना, पहले इसके लिए दुआ कर दो, पहले इसके लिए दुआ कर दो। हाँ अज़ादारों, जनाब सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथ को बुलंद किया, हाँ तेरी दुआ क्या है? कहा पहली दुआ तो ये है, पहली दुआ तो ये है कि मेरा शौहर जो है वो बाहर गया हुआ है, दुआ कर दो कि मेरा शौहर खैरियत से वतन वापस आ जाए। और कहा दूसरी दुआ क्या है? कहा दूसरी दुआ ये है कि तुम दुआ करो कि जैसे तुम लोग यतीम व असीर हुए हो, वैसे हम में कोई यतीम व असीर न हो। जनाब सकीना ने दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, जिस तरीके से हम यतीम हुए हैं, जिस तरीके से हम लोग असीर हुए हैं, परवरदिगार ऐसे कोई ये लोग यतीम व असीर ना हो। और तीसरी दुआ क्या है? कहा तीसरी दुआ ये है कि आप कह दीजिए, ये बच्ची दुआ कर दे कि हमें जल्द अज जल्द मदीना जाना नसीब हो। मदीने का नाम सुनना था, ज़ैनब तड़प गई। ए बीबी मदीने जाकर क्या करोगी? कहा मदीने में तो हमारी पूरी कायनात रहती है, मदीने में हमारे आका हुसैन रहते हैं, मदीने में हमारी शहजादी ज़ैनब रहती है, मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगी, इतनी दुआ कर दे। जनाब ज़ैनब ने कहा, अगर ज़ैनब को देखेगी तो पहचान लेगी, अगर आका हुसैन को देखेगी तो पहचान लेगी। कहा क्यों नहीं, मैं एक जमाने से उनके साथ रही हूँ। अब जनाब ज़ैनब तो जानती थी, उसकी ज़बानी सुनना चाहती थी। आवाज दी, ए उम्मे हबीबा, अब ये दुआ न करो, क्योंकि हुसैन तुम्हारे सामने है, ज़ैनब तुम्हारे सामने है, वो तो देखो नौ के नेज़ा पर तुम्हारे आका हुसैन का सर है और तुम्हारे सामने ये ज़ैनब मौजूद है। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मति तिस्अति ताहिरीना मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिस्सलाम। या अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के परवरदिगार, हमारे इस मुख्तसर मगर अहम अमाल को कबूल फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफा इनायत फरमा। बिलखुसूस परवरदिगार, जो इस कोरोना के ज़रिए से बीमार हैं उन्हें शिफा इनायत फरमा और इस बीमारी को परवरदिगार नाबूद फरमा। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।